ہے اور وہ پوری دنیا ہر شے اس کے ساتھ شامل ہے، اس کا وجود ہی میری رحمت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن میری ایک خاص رحمت ہے، وہ میں نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دی ہے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، ان کی پیروی کریں گے، جن کا ذکر وہ موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنی کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں۔ اور وہ جب آئیں گے تو کیا کام کریں گے؟ یہ تین جوڑے ہیں جن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، پہلے تو یہ کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ دوسرے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام فرما دیں گے۔ تیسری بات وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے کندھوں پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی گردنوں میں جو طوق پڑے ہوئے ہوں گے، ان سے انہیں نجات دلائیں گے۔ آخری ٹکڑا یہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنیں گے، مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن حکیم۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے جس میں کہ ہر مسلمان کے حضور کی نسبت سے چار فرائض سامنے آئے، فالذین آمنوا بہ، ایمان، وعزروہ، تعظیم، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں، یعنی ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کا اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن حکیم۔ یہ چار حقوق ہیں حضور کے جو مجھ پر، آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ اس پر چھوٹے سے ٹکڑے پر میرا ایک کتاب چاہے مکمل، یہی کراچی میں کوئی 30 سال پہلے میں وہ تقریر کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ اس وقت مجھے اس آیت کا صرف ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر سے وہ بوجھ ہٹا دے گا۔ اسر ایسے بوجھ کو کہتے ہیں، حمل ایسا بوجھ ہے جسے لے کر انسان چل سکے، اس لیے حمال کہتے ہیں، جو آپ کا بوجھ اٹھا کر یہاں سے وہاں لے گیا، حمال۔ تو بوجھ، حمل تو وہ ہے جسے لے کر چل سکے، اسر وہ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے۔ تو ان پر جو اسر لاد دیے جائیں گے اور جو ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے، ان سے ان کو نجات دلائے گا۔ یہ کون سے بوجھ تھے اور یہ کون سے طوق تھے؟ سب سے پہلے زمینداروں کا، جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا ظلم جو غرباء پر ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، بہت بڑا بوجھ۔ ہاری کام کرے، مزدور محنت کرے، عیش سرمایہ دار کرے، جاگیردار کرے، زمیندار کرے، یہ ایک بوجھ ہے۔ لیکن یہ بوجھ تو ختم ہو سکتا ہے صرف اس صورت میں کہ ایک مکمل اسلامی انقلاب آ جائے، ورنہ نہیں ہٹ سکتا۔ دوسرے بوجھ، مذہبی لوگ نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، کچھ اپنے کھانے پینے کا سلسلہ، کسی کے فوت ہونے کے بعد شرعی اعتبار سے نماز جنازہ کے بعد کوئی اجتماعی تقریب ثابت نہیں ہے، سویم ہو رہا ہے، کھانا پکاؤ، اب 7واں ہو رہا ہے، اب 10واں ہو رہا ہے، اب 40واں ہو رہا ہے، اب برسی ہو رہی ہے۔ کتنا بوجھ ہے جو آپ لوگوں پر ڈال رہے ہیں، اور قانون میں مین میخ نکال کر دین کو سخت سے سخت کرتے چلے جانا۔ مولوی اپنے لیے تو کتاب الحیل جانتا ہے، ہیلا کر کے بچ جاؤں، اور دوسروں کو سخت سے سخت حکم سناتا ہے۔ یہ بھی ایک مذہبی اعتبار سے بوجھ
اسر اور اغلال میں شامل ہے۔ ایک اسر اور اغلال ہو جاتا ہے رسومات کے ضمن میں، وہ خود کردہ رہا علاج نیست۔ انسان کچھ اپنے آس پاس کو دیکھ کر، کچھ اگر وہ پہلے سے ہندو تھے کچھ اور تھے تو اپنی کچھ آبائی رسومات کو لے کر اپنے اوپر شدید بوجھ لے لیتا ہے، کندھوں پر بوجھ اور گردنوں میں توق۔ یہ ہے اس کا موضوع جو میرا آج کا ہے کہ شادی بیاہ کی رسومات کے ضمن میں ایک تو وہ ربڑ کی طرح کھنچتی جا رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ ابھی رشتہ کرنے گئے ہیں تو دعوت ہے، اب شادی کی تاریخ لینے گئے ہیں تو دعوت ہے، پس رہا ہے بیٹی والا، نکاح کرنے گئے ہیں تو دعوت ہے، ولیمہ ہے، اور نہ معلوم کتنی، جس میں نہ صرف پیسے کا ضیاع ہے بلکہ لوگوں کے اوقات کا ضیاع ہے۔ آپ کریں گے کوئی دعوت پر کوئی نہیں جائے گا آپ کا دوست یا عزیز تو آپ کو شکایت ہوگی۔ اب وہ جا رہے ہیں کراچی جیسے شہر کے اندر جا رہے ہیں، جانا آنا بیٹھنا، اور ابھی دسترخوان نہیں کھلا ہے، ابھی فلاں نہیں آئے ہیں، ابھی فلاں نہیں آئے ہیں، یہ سارا وقت اینڈ ٹائم از منی۔ پھر یہ کہ خرچ کے اندر دو درجے ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ اسراف تو یہ ہے کہ ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ خوراک آپ کی ضرورت ہے لیکن ایک سالن روٹی سے بھی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے، کئی کئی کورسز کے ڈنرز، عام گھروں میں بھی کئی کئی سالن پک رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اپنے کپڑوں سے بڑے بڑے جو ہیں وہ المارے بھرے ہوئے، وارڈروبز کے وارڈروبز بھرے ہوئے، یہ سارا کیا ہے؟ اسراف ہے۔ ایک چھت تو ضروری ہے اپنے اوپر ہونا، لیکن ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محل، یہ اسراف ہے۔ اسراف سے بڑھ کر تبذیر ہے، اسراف سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اتنا سخت لفظ۔ مبذرین تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ مبذر کہتے ہیں اس کو کہ جو بلا ضرورت اپنے دولت کے اظہار کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، بلا ضرورت دولت کا اظہار مطلوب ہے، شان و شوکت کا اظہار مطلوب ہے، بچی کی شادی ہے تو پوری کوٹھی جو ہے جگمگا رہی ہے بجلی کے قمقموں سے، اور اسے شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا؟ دیکھیے شیطان کا سب سے بڑا ہیلا کیا ہے؟ شیطان لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے، اور یہ دشمنی اور بغض پیدا کرنے کا اتنا مؤثر ذریعہ ہے، جس سیٹھ کے محل میں اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا کوئی ڈرائیور بھی ہوگا، اس کا کوئی باورچی بھی ہوگا، اس کا کوئی پہرے دار بھی ہوگا، جس کے گھر میں اس کی بچی بوڑھی ہو رہی ہوگی اس لیے کہ اس کے ہاتھ پیرے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ جب دیکھے گا یہ اسراف اور یہ تبذیر اور یہ دولت پانی کی طرح بہتی ہوئی، اس کے دل کی کیفیات کیا ہوگی؟ کیا اسے موقع ملے گا تو وہ سیٹھ کا پیٹ نہیں پھاڑے گا؟ فطری نتیجہ ہے، دشمنی پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، یہ احساس پیدا ہو جائے گا ہیوز اور ہیو ناٹس کا، جس کی بنیاد پر کہ دنیا کے اندر کمیونزم کی تحریک اٹھی اور اب پھر اٹھے گی دوبارہ۔ اگر اسلام میدان میں نہ آیا تو کیپٹلزم جو گلوبلائزیشن کی شکل اختیار کر رہا ہے، اسی سطح پر کوئی جوابی رد عمل پیدا ہوگا۔ بہرحال ایسے لوگوں کے اندر ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں ہم واعظ سنتے ہیں کل مومن اخوۃ، تمام مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے، کیا میں اور یہ بھائی ہیں آپس میں؟ یہ جو اسر اور اغلال ہے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، امیروں کے لیے خاص طور پر نو دولتی امیر جو ہیں، ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہے۔ غریبوں کے لیے خاص طور پر جو سفید پوش غریب ہے،
لوور مڈل کلاس کا آدمی،